بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی عورت کا واقعہ۔ ایک عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی ہے بنت رسول اللہ، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے، اور تیسرا سوال انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ یہ بات سن کر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم سے پہلے ایک عورت جنت میں داخل ہوگی اور وہ لکڑ ہارے کی بیوی ہوگی۔ لہٰذا حضرت فاطمہ الزہرا اس کے گھر پر گئیں اور دستک دی۔ اس عورت نے کہا کہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر داخل ہونے کے لیے اس سے اجازت طلب کی۔ اس خاتون نے یہ کہہ کر آپ سے معذرت خواہی کی کہ میرے شوہر ابھی یہاں نہیں ہیں اور میں ان سے آپ کو گھر لانے کی اجازت بھی نہیں لی، لہٰذا آپ واپس چلے جائیں اور کل تشریف لائیے تاکہ ان سے اس حوالے سے اجازت لے سکوں۔ حضرت فاطمہ واپس لوٹ آئیں۔ جب اس عورت کا شوہر رات کو گھر آیا تو اس نے حال چال دریافت کیا۔ اتنے میں اس خاتون نے کہا کہ اگر پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ ہمارے ہاں آنا چاہیں تو کیا ان کے لیے اجازت ہے؟ اس نے جواباً کہا وہ آ سکتی ہیں۔ اگلے روز حضرت فاطمہ حضرت حسین کو اپنے ہمراہ لیے دوبارہ اس کے پاس آئیں اور حسب سابق ان سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ اس خاتون نے دوبارہ یہ کہہ کر معذرت کی کہ میں نے صرف آپ کے لیے میرے شوہر سے اجازت لی ہے، لیکن آپ کے ساتھ اس وقت آپ کا صاحبزادہ بھی ہے، لہٰذا میں اجازت نہیں دے سکتی۔ حضرت فاطمہ دوبارہ لوٹ آئیں۔ رات کو جب اس عورت کا شوہر واپس لوٹ آیا اور حال احوال دریافت کیا تو اس کی بیٹی نے پوچھا کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے کوئی ہمارے ہاں آئے تو اس کے لیے اجازت ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اس طرح حضرت فاطمہ تیسری مرتبہ لوٹ آئیں، اس لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کی۔ یہی وہ خاتون ہے کہ جو سیدہ فاطمہ کے آگے ان کی اونٹنی کی نکیل پکڑے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میرا انتقال ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اڑا کر مجھے کندھے پر اٹھا لیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر نہ ہو۔ تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جگرے گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگوائیں، کمان کی شکل میں ان کو موڑ موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے مرد و عورت کے جنازے میں امتیاز ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا۔ دیکھو اسمہ، جب میرا انتقال ہو تو تم اور علی میرے غسل میں شریک ہو، کوئی اور میرے قریب نہ آئے اور میری چارپائی پر اس طرح چھڑیاں رکھ دینا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلہن کے ڈولے کی طرح ایک پردہ پوش چادر تیار کی اور کہا فاطمہ نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ ان روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کا کتنا اہتمام فرماتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا فاطمہ نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاک دامنی کی وجہ سے اسے اور اس کی اولاد کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک فاطمہ نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ وہ مردوں کو دیکھے اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ تو میں نے جواب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری لخت جگر ہے۔ ناظرین، عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں کہ ہر وقت حضرت فاطمہ سادگی میں رہتی تھیں۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ حضرت فاطمہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی میں نہیں مانتی کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سخاوت کے چرچے سرعام ہو رہے ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔
اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اے عورت وہ نعمت دیکھو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں۔ وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت یا معجزہ دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے بابا اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہنچی، اس نے مصلی ہٹا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ اس مصلی کے نیچے لاتعداد میں خزانہ پڑا ہوا ہے، ہیرے، جواہرات اور کافی سارا سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ جیسے ہی جواہرات نکالتی رہی تو وہ مال ویسے کا ویسا ہی رہا۔ وہ عورت جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو مسکرا کر دیکھنے لگی، اور وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی، اور وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے۔ میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم نہ کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت عذاب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ اخلاق اور معجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی، اور وہ عورت رو کر کہنے لگی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ کے بابا اللہ تبارک تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں، اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سخاوت پر، جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں، بچوں کی پرورش بھی کرتی اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت سادگی میں رہتی۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی اے بنت رسول، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل گھر کون سا ہے، اور تیسرا سوال انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ میں نے اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے۔ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا۔ میں نے اپنے بابا جان سے سنا ہے کہ جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی اے بنت رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورت، اپنا 1 قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔